इफ्तार का वक्त खुशी का वक्त होता है। रोजादार को दो खुशियां हासिल होती, एक वो वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी खाने में और किसी भी वक्त खाने में इतनी खुशी होती हो जितनी इफ्तार के वक्त 2 घूंट पानी पीकर ही खुशी हो जाती। तो उस वक्त ये याद करें, आज आपका होमवर्क है ये कि इफ्तार के वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि एक दिन मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है। तो जिस तरह इस वक्त मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह करे कि उस वक्त पे मुझे इसी तरह की खुशी हो, मेरे अंदर वो डर ना हो, खौफ ना हो कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। फिर ये कि इफ्तार जल्द करना मसनून है, इफ्तार जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं, किचन समेट रहे होते हैं, अच्छा मैं आ रही हूँ, और उसमें 2-3 मिनट बाज़ औक़ात लोग डिले कर देते हैं। तो डिले नहीं करनी चाहिए, बस इधर ऐलान हो और दूसरी तरफ इफ्तार हो जाए, चाहे पानी का घोंट ही क्यों ना हो। बेहतरीन तो यही है कि खजूर से खोला जाए रोजा, लेकिन अगर खजूर ना हो तो फिर पानी का घोंट, दूध का घोंट, जो भी चीज हो उससे खोल लिया जाए। सहरी और इफ्तारी दोनों औकात में इंसान अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआएं कर सकता है, और उन दुआओं में खुसूसन अपनी बख्शिश की दुआ, क्योंकि अगर बख्शिश हो गई तो समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी कर दें और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो रोजे का असल मकसूद फिर क्या है? तक़वा। यानी इस सारी एक्टिविटी से जो भी रमजान में होगी, जिन जिन अहकामात पर अमल करेंगे, हम जो कुछ करेंगे, जो कुछ छोड़ेंगे, उन सब का जो निचोड़ है या खुलासा है, ये जो चीज हमको लेना है वो तक़वा है। तो ये तो हमारा गोल हो गया, एम हो गया हमारा। इसके लिए करने के काम क्या क्या है? नंबर 1 तो रोजा रखना है, क्योंकि पहली आयत में कहा गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और फिर व अन तसूमू खैरुल लकुम, और फिर ताकीदी हुक्म फल्यसुमहु। ठीक है, नंबर 1 रोजा रखना, जिसकी दलील क्या क्या है इसको बेशक अपनी किताब पे अंडरलाइन कर लें या जैसे भी आप लिखना चाहें। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम व अन तसूमू खैरुल लकुम और फल्यसुमहु। उसके बाद आयत 185 में शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमदान वो महीना जिसमें कुरआन नाजिल किया गया है। रोजा रखने के बाद दूसरा अमल कुरआन के साथ ताल्लुक। अगरचे सारी जिंदगी मोमिन का ताल्लुक रहता है, लेकिन खास तौर पर इन आयात के रेफरेंस से कुरआन से ताल्लुक और रमजान के हवाले से। यहाँ पर कुरआन पाक के उतारने का असल मकसद क्या बताया गया है कि ये है क्या? हुदल लिन्नास। क्या है? हुदल लिन्नास। क्या है? क्या माना है हुदल लिन्नास? हिदायत है इंसानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए। लिन्नास तो वो कौन है? लिन्नास वो कहाँ रहते हैं जिनके लिए ये हिदायत है? वो हम खुद भी हैं और हमारे आसपास के लोग भी हैं। तो कुरान पाक के साथ ऐसा ताल्लुक कि इसकी रहनुमाई से हम खुद भी फायदा उठाएं और हमारे आसपास भी उठाएं। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और फिर ये रहनुमाई ऐसी हो कि कुरान पाक के अंदर तलाश क्या करना है? नंबर 1 वो निशानियां, वो अहम चीजें, यानी सारी किताब रहनुमाई है, लेकिन फिर बय्यिनात, बय्यिना क्या होता है? निशानी, रोशन निशानी, यानी वो आयात और वो अहकामात खास तौर पर जिससे हमें एक रहनुमाई नसीब हो। और किस चीज के बारे में खुसूसी तवज्जो? वल फुरकान, फुरकान पर, हक को बातिल, अच्छे बुरे, हलाल हराम, जायज नाजायज में तमीज, इसको खुद अपने पे भी दोबारा वाज़े करें और दूसरे लोगों पर भी। अब ये काम कैसे हो सकता है? उसी सूरत में हो सकता है जब हम इस महीने में खुद भी समझकर पढ़ें और दूसरों को भी। तो करने के कामों की लिस्ट में यानी तकवा जो है ये गोल है, इसको तो बिल्कुल सेंटर में रखें या सबसे ऊपर रखें। और करने के काम में नंबर 1 रोजा रखना, और फिर कुरान पाक से ताल्लुक, फिर ये कि उसके नीचे कैसा ताल्लुक, हुदल लिन्नास लिख लें, और फिर उसके बाद है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दा, ताकि गिनती पूरी करो। इससे पता चलता है कि हमें खास तौर पर रोजे के बारे में जो अहकामात हैं, यानी फिक़ही अहकामात हैं, उनको भी दोबारा से दोहराना है सब। खुसूसन आप देखें कि हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बहुत आम होती जा रही है कि लोग पहले नमाज नहीं भी पढ़ते थे, रोजा जरूर रखते थे, लेकिन अब रोजा ना रखने वाले भी पैदा होते जा रहे हैं और उसके लिए कई तरह के जवाब पेश करते हैं। और खुसूसन खवातीन में ये मुश्किल है कि रोजा रखते तो हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ छूट जाते हैं तो उनकी गिनती पूरी करने में सुस्ती और कोताही होती, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। बहुत सी खवातीन पूछती है ना कि ये हमने खुद जान के तो नहीं छोड़े रोजे, जो शरई उज़र की वजह से छोड़े जाते हैं। तो ये जो कुरान का हुक्म वलितुकमिलुल इद्दा, ये बहुत जरूरी है
یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں. تو مریض کے احکام کیا ہے, مسافر کے احکام کیا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑیں, مثلاً خواتین کے احکام خاص طور پر کیا ہے, اس کے بارے میں علم ہونا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا. اگلا حکم یعنی اب کرنے کے کاموں میں کیا آ گیا, جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مزید, تکمل العدہ. نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کس پر؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر, کس بات پر؟ آگے پڑھیں نا آیت کو, دیکھیں نا. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یہ کون ہے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یہ کون ہے؟ سب لوگ بطور عام ہیں اور آپ بطور خاص ہیں. یعنی سارے مسلمان بطور عام کس طرح ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی, جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ٹھیک. لیکن جنہیں دین سمجھنے کی توفیق دی وہ بطور خاص ہو گئے. اور کیا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شکر ادا کرنا ہے. اب اس کے طریقے کیا ہوں گے؟ تکمل العدہ تو پتہ چل گیا. تکبر اللہ اور تشکرون کیسے ہوگا, اس کا طریقہ کیا ہوگا, یہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. یعنی عملی طریقے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ابھی آتی ہیں. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام رمضان میں. قبولیت کے اوقات عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے سحری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, روزے کی حالت میں آپ حالت عبادت میں ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور افطار کے وقت خاص طور پر, پھر رات کو تراویح میں قرآن سننے کے بعد. تو یہ سارے مواقع جو ہیں قبولیت دعا کے ہیں, اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام. یعنی عام دنوں میں بھی جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ذرا سی اور کثرت یا حسب استطاعت کثرت مواقع سے فائدہ اٹھانا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں, تو جتنا چاہیں اس سے مانگ لیں, جو چاہیں اس سے مانگیں, لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, یہ بھی تو میری بات مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مزید کچھ فقہی احکام ہیں. آپ دیکھیے کہ گول کیا تھا؟ تقوی. اچھا, جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا چھوڑ دینا تقوی ہے, شوہر کو چھوڑ دینا, اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا, اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھنا, شاید یہ تقوی ہے. یہاں بتایا گیا کہ نہیں, جائز حدود کے اندر ایون رمضان میں بھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا وہ تقوی ہے. ہمارا دین ایک معتدل دین ہے, کیونکہ شروع میں لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید, اور اسی وجہ سے نا وہ شک کی بات جو ابھی کی کہ کنتم تختانون انفسکم, تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, یعنی یقینی بات نہیں پتا تھی اس لیے ڈاواڈول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم واضح کر کے تمہاری رہنمائی فرما دی. کسی بھی ایک چیز کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا وہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک راستہ اختیار کر لے یا دوسرا کر لے, اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ صوم وصال سے منع کیا گیا کہ روزے کے ساتھ جوڑ کے روزہ رکھنا. اسی لیے کلو وشربو, کھاؤ پیو, افطار کے بعد کھانا, سحری کے وقت کھانا, اور سحری کے وقت کھانے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ احادیث آپ کو معلوم ہوگی کہ اس وقت کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے, اس کی طرف توجہ دلائے گی. خواہ ایک دودھ کا گھونٹ کیوں نہ ہو, لیکن سحری کھانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اور رمضان میں کرنے کا کام پھر کیا ہوا؟ ازدواجی معاملات اور کھانے پینے کے معاملات میں رہنمائی, یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی. اور کھانے پینے کے معاملات میں مزید تھوڑی سی بات یہ کہ کیسی خوراک, یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ذرا سوچ لیں کہ اپنا وقت بچانے کے لیے کیا پکائیں گے, اور عبادتوں میں یکسوئی کے لیے کیا پکائیں گے. نہ اس میں بالکل ہی ایسی خوراک ہو کہ جس سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ ہی نہ رکھ سکیں, اور آپ کہیں کہ میں تو تقوی کے حصول کے لیے فاقہ کشی کر رہی ہوں. تو روزہ رکھنا فاقہ کشی کرنے کا نام نہیں ہے. اور اسی طرح نہ اتنا زیادہ کھانے پکانے کی طرف توجہ ہو کہ تراویح نہ پڑھی جا سکے, یا یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ دی جا سکے. تو اس چیز کی طرف بھی فوڈ مینجمنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات, اور اس کے اوقات پھر بتا دیے گئے کہ کب تک یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اگلا کام کیا کرنے کا ہے؟ قیام اللیل, رات کی تراویح کی نماز جو ہے. پھر مزید اعتکاف, جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے, جن کے اوپر اور ذمہ داریاں کم ہوں, جیسے بچے چھوٹے یا گھر پر کوئی بیمار یا بزرگ یا کوئی ایسا جس کی خدمت مطلوب ہو, تو اگر وہ ہے تو اس کی خدمت ہی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ذمہ داری خاص نہیں ہے
तो फिर एतकाफ की तरफ भी तवज्जो। और उसके बाद अगरचे ये रमजान के अहकामात में से नहीं है, लेकिन इससे मुल्हक है। मुल्हक का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ है। इसके फौरन बाद आया कि अल्लाह के हुक्म से अगर हलाल खाना छोड़ते हो तो हराम भी छोड़ दो। रिज़्क़ हराम को छोड़कर रिज़्क़ हलाल के लिए दुआएं भी, कोशिश भी और उसकी तरफ तवज्जो भी। इसके अलावा मजीद जो बातें हमें पता चलती हैं अहादीस से, वो है कि सदका खैरात, और उसमें रोजा इफ्तार कराने से लेकर अपने घर वालों को खिलाने पिलाने में फराख दिली का सबूत देने से लेकर हमसायों की खबरगिरी और फिर नेकी और खैर के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस मौके पर याद रखना जहाँ जहाँ जरूरत हो, यानी वो तमाम चीजें खुसूसी तौर पर इस महीने में तवज्जो के काबिल है। फिल वक्त तो यही चीजें जहन में थी। अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि मुख्तलिफ काम किस तरह करने हैं, और उसमें आपको भी मैं शरीक करूंगी कि आप भी अपने अपने मशवरे दें। पहली बात तो यह है कि रोजा रखना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास सहर और इफ्तार के औकात जो हैं वो सही तौर पर होने चाहिए, ताकि औकात की सही पाबंदी हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सही इल्म नहीं होता और हम ऐन जब सहरी बंद होने का वक्त होता है उस वक्त उठ रहे होते हैं, या तो ये उसकी तैयारियों में से होता है। इसके अलावा कोई भी अच्छी किताब या कोई भी अच्छी कैसेट इस मौजू पर जरूर एक दफा सुन लें, ताकि पूरी चीज की तैयारी या ज़हन आमादा हो जाए। उसके बाद यह है कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक के तरीके सोचें। एक तो आपका अपना नाजरा कुरान पाक होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आयत आई है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। बात यह है कि जब इंसान रोजे से होता है ना, तो उस वक्त इंसान के अंदर एक खास किस्म की कैफियत होती है जो उसे दुनिया से निस्बतन दूर और अल्लाह ताला से निस्बतन करीब करती। हिदायत की तरफ सबका रुझान होता है। कुरान चूंकि इस महीने में उतारा गया, इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना एक खास खुशी का बायस होता है। उसको सीखना और उसको समझना और उसको सिखाना एक खास किस्म की कैफियत इंसान के अंदर पैदा करता है, जो कुरान पाक रोजे की हालत में पढ़ा या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर लिखा गया है कि ये किताब इंसानियत की हिदायत के लिए, लेकिन इंसानियत तक इस किताब की हिदायत किस वक्त जाएगी? उसी वक्त जाएगी कि जब कुरान के जानने वाले उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, खा किताब देकर, खा पढ़ के सुनाकर, खा किसी भी और तरीके से। लेकिन रमजान के मौके पर जबकि दूसरे लोगों का भी रुझान कुरान पाक की तरफ होता है, तो उनके कुरान की मोहब्बत को असल हुक्म की तरफ फेर दीजिए कि वो इससे हिदायत हासिल करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने अपने घर में, अपने अपने इलाकों में, अगर आप किसी स्कूल में जा सकते हैं तो स्कूल में, किसी क्लब में, किसी भी जगह जहां पर लोग इकट्ठे हों, वहां पर आप इस चीज का एहतमाम कर सकते हैं कि मिलजुल कर कुरान पाक पढ़ें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मुफस्सिर कुरान ही हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ कुरान का तर्जुमा ही पढ़कर सुना दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ के सुनाने में दिक्कत है तो आप कैसेट के जरिए भी मदद ले सकते हैं, या आप जो आने वाले लोग हैं उनको भी शरीक कर सकते हैं अगर उनमें से अच्छी उर्दू पढ़ने वाले हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की जैसे तिलावत एक रुकू की सुनी है, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा जैसे अभी आपको सुनाई गई, एक कैसेट प्लेयर आपके पास हो, आप क्या करें, नाजरा कुरान पाक के सेट्स आपके पास कैसेट की शक्ल में मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो किरात आपने सुनी है ये भी तैयार कराई गई है, मुहैसनी का सेट तैयार हो चुका है, अजमी का मौजूद है, शातरी का मौजूद है। तो इनमें से आप कोई भी एक लेकर कुरान पाक, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को बिठा के उन्हें सबके कुरान पाक खुलवाएं, कैसेट ऑन करें, वो अपना अपनी उंगली रख के उसकी तिलावत सुने। जब रुकू हो जाए कैसेट बंद कर दे, फिर आप क्या करें, उसका तर्जुमा उनको पढ़ के सुना दें, फिर ऑन कर लें। बेशक अपने पास से एक लफ्ज ऐड ना करें, डजंट मैटर। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अभी आप बहुत तफसीर करने के काबिल नहीं हैं, बहुत आप ज्यादा बोल नहीं सकते, या अभी आप बहुत सी चीजों पे घबराते हैं बात करने से, तो सबको आप बताइए कि मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनिए, फिर ऑन कीजिए, फिर वो सब सुने, फिर तर्जुमा आप पढ़ के सुनाइए, फिर इसी तरह। और अगर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्या कर, ये एक तरीका बता रही हूँ, ये मैं ही नहीं कह रही कि यही एक तरीका जो आपको फॉलो करना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे रही हूँ कि कुछ न कुछ आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने खुद अरबी अच्छी पढ़ने की सलाहियत दी है, आप अरबी थोड़ी थोड़ी पढ़ें, साथ तर्जुमा पढ़ें, और जिस तरह रमजान का प्रोग्राम आप सुनते रहे हैं मुझसे, उस तरीके पर आप जहां जहां मुनासिब हो
مزید احادیث کوٹ کرے یا کوئی بات آپ کو جو آپ نے پڑھ رکھی ہو اور جو آپ کے پاس یقینی علم ہو، یعنی اپنی آراء کا بہت اظہار نہ کرے، جو یقینی علم۔ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی سے، یعنی اس سے ریلیونٹ آیات جو ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن رمضان میں بہت زیادہ ریلیونٹ آیات اس لیے بھی نہیں کوٹ کرتے ہوتے کیونکہ وہ پورا جو قرآن سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ وہ آیت آ جائے گی۔ اس لیے دوسرا طریقہ تفسیر کا کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے، یعنی جو آیت ہے اس سے متعلق کوئی حدیث جو ہے آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں، وہ آپ پہلے سے ہی تیار کر کے لکھی ہوئی ہوں، جسے پچھلے سال میں نے کافی تفصیلاً احادیث کوٹ کی تھی مختلف موضوعات پر۔ تیسری بات یہ کہ کلاس میں جو کچھ آپ پڑھتے رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ باتیں آپ روزانہ کا سپارہ پہلے خود پڑھ لیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوں، ان کو آپ ایک پیپر پر نوٹ کر لیں آیات کے نمبر کے ساتھ، جہاں جہاں آئیں اس میں سے وہ باتیں جو آپ کے دل پہ اثر کی، جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں، جو آپ کی درست ہیں، وہ آپ دوسروں کو بھی سنا دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی تفسیر، مثلا مختصر تفسیر میں احسن البیان مختصر ہے، کیونکہ اگر آپ بہت لمبی تفسیریں پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، اتنا وقت شاید آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ پورے سپارے کی ساری تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ سکیں اور پھر آپ آگے پڑھانے بیٹھیں۔ اور چونکہ رمضان میں اتنی لمبی تفسیر کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا جب آپ کے پاس بہت سا علم اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں آپ مکس اپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بریف رہیں، پریسائز بات کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہوں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جن لوگوں کے پاس پہلا موقع ہے جیسے آپ کی اکثریت کا، تو وہ اس طریقے پر مختصر سی باتیں چنی ہوئی چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ایڈ کر دیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ سکیں، تفسیر پڑھ سکیں، یا آپ نے پڑھ تو لی لیکن آپ ابھی ہمت نہیں پا رہے اتنی دیر ڈیلیور کرنے کی، یا اتنی دیر بول نہیں سکتے، یا کچھ اور وجہ ہے، تو اس صورت میں فہم القرآن کا سیٹ جو ہے وہ بھی کیسٹ پر لوگوں کو جمع کر کے سنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں آپ کے آس پاس جن کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنے کا وقت نہیں، کیونکہ یہ سیشن کم از کم 2 گھنٹے کا ہو تو ایک سپارہ ہوتا ہے، اس سے کم میں نہیں ہوتا، تو اگر آپ سمجھے کہ لوگوں کے پاس مثلاً آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر والنٹریلی جا رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، مثلاً آدھا ہی گھنٹہ ہے، تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر سپارے کی سلیکٹڈ آیات پڑھ کے ان کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنا سکتے ہیں، اور اس طرح ہر روز 30 پارے ایک ایک کر کے سنا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تجوید کی کلاس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، لوگوں کو ناظرہ پڑھانا شروع کرے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ وہ روز پڑھتے پڑھتے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کافی حد تک قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکے، اور اس کے بعد کچھ احادیث سلیکٹ کر لیں یا آیات سلیکٹ کر لیں، ان کو آپ اس موقع پر ساتھ سنا دیں۔ چاہے آپ بچوں کی تجوید کی کلاس لیں، چاہے آپ ینگسٹرز کی لیں، چاہے آپ بوڑھوں کی لیں، چاہے آپ کسی کی بھی لیں، لیکن کوئی موقع سپیئر نہ کریں کہ جہاں خیر کی کوئی بات بتائے نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہدی للناس ہے، تجوید پڑھنا لازم ہے، یعنی صحیح پڑھنا قرآن پاک کو ضروری ہے، لیکن خالی وہ پڑھا کے فرض ادا کرنا مت سمجھے، اس کے لیے ساتھ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ، جو ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنا دل نہ تڑپنا شروع ہو جائے، اور وہ بات جو آپ کو لگ رہی ہے وہی آپ بات دوسرے کو بھی کہانی کی شکل میں اور کسی نہ کسی آسان طریقے سے دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ پھر اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی، یعنی رات کی تراویح کی نماز جو ہے، اس میں اگر قریب کی کوئی مسجد ہو وہاں آپ جا سکتے ہیں، اگر کوئی حافظہ ہو تو گھر پہ اکٹھا کر کے آپ لوگ اپنے خاندان والے یا اپنے گلی محلے والے لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان راتوں میں قیام کا بہت اجر ہے، اور جو قرآن پاک حالت نماز میں حالت قیام میں پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے، جسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حسب موقع تراویح کا اہتمام جو ہے، اور اس میں آسانی ہو جاتی ہے اگر چند لوگ مل کے پڑھیں، اگر اور کوئی نہیں آپ کے پاس اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، کیونکہ بعض اوقات تو مسجد نہیں جاتے یا کچھ ہوتا ہے، ان کو کھڑا کریں یا کچھ۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام جو تھے حضرت زکوان، وہ مصحف سے بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اگر کوئی نہیں آپ کے پاس، کوئی اور دوسرا نہیں، نہ کوئی حافظ ہے، نہ مسجد ہے، نہ کچھ، تو قل هو اللہ پہ تراویح مت پڑھیں، اس کے لیے کیا کریں،
موٹے लफ्जों वाला सिपारा पास रख के और अकेले भी खड़े होकर एक एक सिपारा रात को पढ़ लें। और अगर आपके साथ कोई और लोग मौजूद है तो हर 2 या 4 रकतों के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसी सिपारे के जो अहम मौजूआत है उनमें से चंद एक के बारे में बता सकते हैं कि देखें हमने जो सिपारा पढ़ा है इसके अंदर क्या बात आई है। तो इस तरह अगर आप में से हर शख्स सिर्फ 10 लोगों तक भी इस रमजान में कुरान की तालीम पहुंचाता है तो आप खुद सोचिए कि बात कहाँ तक जा सकती है। और ज्यादा तो आप जितना चाहें इस नूर को बढ़ा लें। फिर इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हर रोज थोड़े थोड़े जो मसाइल हैं वो भी बयान कर सकते हैं कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर भी आप बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि इख्तिलाफी मसाइल से बचें और उसमें झगड़े नहीं और उसको बहुत इशू नहीं बनाएं। खास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत रमजान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। उसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़ें या उतनी पढ़ें। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल आए और एक दूसरे पर हर्फ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के खिलाफ है। क्यों कहा गया कि जो कोई रोजे में हो तो उसे क्या करना चाहिए, उससे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए। और अगर कोई उससे लड़ने झगड़ने को आए तो फल यकुल इन्नी इम्रुउन साइम, कि मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो उस पर बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज साबित है कि रमजान और गैर रमजान में आप जो थे वो 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन ज्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहां 20 में कुरान पाक का सिपारा पूरा हो तो सिपारे को पूरा कीजिए और उसमें 20 पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसको 20 तक पढ़ जाइए। यानी ये ऐसी चीजों में से नहीं है कि जो हराम हलाल के दायरे में आती हैं या नऊजुबिल्लाह किसी बिदअत और उसमें आती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाज लोगों के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी और अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं कि जहां पर 8 पढ़ रहे हैं और सिपारा वहां मुकम्मल हो गया है तो उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। उनमें क्या होता है कि क़याम लंबा हो जाता है। फिर इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मौजू पर कोई बहुत इख्तिलाफी राय पाई जाती हो रमजान और रोजे के अहकाम से मुतल्लिक, इसलिए बाकी चीजों में इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी अहकाम बताते हुए। और वैसे भी आप पढ़ के ही सुनाएंगे, अपने पास से तो फतवे नहीं देंगे। फिर इसके बाद दुआएं जो हैं कोशिश करें कि लोगों के अंदर मसनून दुआओं का रवाज हो, क्योंकि दुआ हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ गैर मसनून तरीके बहुत राइज हो गए हैं। तो उसकी वजह से बसा औकात ऐसी दुआएं भी आ जाती हैं कि जिनमें जो मफहूम जो है वो इतना दुरुस्त नहीं होता या उसमें कुछ ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं बसा औकात जो शिर्क की हद तक पहुंचते हैं। तो जब आप मसनून चीजों को इंशाल्लाह रवाज देंगे तो वो चीजें बगैर किसी झगड़े के खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी और खुद अपनी भी दुआ का है। तो अच्छा, एक और चीज, आप अपनी क्लासेस में जैसे अगर सिखाना हो तो इज्तिमाई तौर पर ऊंची आवाज में दुआ पढ़वाएं, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी खामोश भी पढ़ें, क्योंकि सिर्फ राग लगा के दुआ पढ़ने से बाज़-औक़ात नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग पढ़ रहे थे और हमारी पूरी तवज्जो कोई नहीं होती उस पर। हम कोई बीच में से आधा जुमला इधर पढ़ लिया, आधा आखिर में पढ़ लिया, बीच में सांस लेते रहे और इस तरह वो दुआ का जो पूरा अदब है वो नहीं रहता। सहाबा कराम हमें कोई इस तरह मिल के इकट्ठे दुआ नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए इसको मुस्तकिल तौर पे रवाज देना फिर बिदअत ही ना हो जाए या हम कोई ऐसी रस्म न शुरू कर दें कि जो दीन में एक नया इजाफा हो। तो इसलिए तालीम के लिए, सीखने के लिए मिलकर पढ़ने में हरज नहीं है, लेकिन इसे लाजिम समझना और फर्ज समझना ये दुरुस्त नहीं है। कभी कभी यानी आप जब सीख जाए लोग तो फिर क्या करना शुरू कर दें कि दिल में पढ़े ताकि यकसुई और तवज्जो ज्यादा हो। जैसे कि पहले भी बात हुई कि असल जो हदफ है और गोल है रोजे का वो क्या है, तकवा। तकवा 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह के खौफ और दूसरे अल्लाह की मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला का एहसास होना दिल में। ये पैदा उस वक्त होता है जब आप उन सारी चीजों को छोड़ेंगे जो जाता है। अगर आपने तोल कर एक सा निकालना हो तो ये यकीन दहानी करना जरूरी है कि ये तोल उस सा के बराबर हो चुका है जिसके मुताबिक आप निकाल रहे हैं, और ये तकरीबन 3 किलो चावल बनते। ये चुल्लू की बात है ना, तो हथेली एक चुल्लू जैसे 2 मिला के 2 हो जाएंगे।
پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ فطر کسی بھی کھانے سے نکالا جا سکتا ہے جس کو لوگ بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے گندم ہے، مکی ہے، چاول ہے، لوبیا ہے، مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، جو لوگوں کی غذا اور خوراک بنتے ہیں، جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے ایک صاع کو فرض ٹھہرایا ہے، اور صحابہ کرام صدقہ فطر اس چیز کا نکالا کرتے تھے جس کو وہ خود بطور غذا استعمال کرتے تھے. یعنی ہر علاقے کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، مقصد چونکہ غریبوں کو کھلانا ہے اس لیے وہ اس چیز میں سے نکالتے تھے جس کو خود استعمال کیا کرتے تھے، یعنی بنیادی غذا جو بیسک فوڈ ہو. اسی لیے آپ چینی کا فطرانہ نہیں دے سکتے، چینی بدلے میں نہیں دے سکتے، یا اسی طرح چائے نہیں دے سکتے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسینشلز میں ہیں یا بیسک آپ کی غذا ہے، یہ اسٹیپل فوڈ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایکسٹراز ہیں. لیکن ڈبوں میں پیک شدہ غذائی اجناس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکے. اگر آپ وزن دیکھ لیتے ہیں ان کا، اور چاول جو ہیں وہ پیکٹ بھی دے سکتے، ضروری نہیں کہ کھول کے اس کو کھلا کر کے چلو ناپ کے اپنے اندازے سے آپ ڈبوں میں پیک جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی دے سکتے ہیں، جیسے بازو کے چنے وغیرہ پیکڈ ہوتے، ٹن پیک ہوتے. تو بس شرط یہی ہے کہ وہ عام لوگ کھاتے ہوں، جیسے لوبیا ہے، چنے ہے، مکی ہے، مٹر ہے، پھلیاں ہیں، یہ چیزیں بھی صدقہ فطر میں نکالی جا سکتی، لیکن اس کے لیے صحیح ماپ تول کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک سا سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. صدقہ فطر میں کھانے کی جگہ بہت سے علماء قیمت ادا کرنے کو بھی جائز قرار دیتے. یعنی کچھ علماء کا خیال ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طعمہ استعمال کیا تو اس لیے صرف کھانا ہی دینا چاہیے، یعنی راشن وغیرہ نکالنا چاہیے. لیکن یہ کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کرنسی عام نہیں تھی، یا تو بڑے سکے تھے درہم و دینار، تو اتنی چھوٹی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی سکہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت بتائی جاتی کہ اتنی قیمت ادا کر دی جائے. اور عام طور پر صدقہ جو تھا وہ اجناس کی شکل میں نکالا جاتا تھا. لیکن آج سہولت کے لیے اگر نقدی کی صورت میں بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور افضل تو یہی ہے کہ کھانے کی کوئی چیز دی جائے، لیکن اگر کھانے کی چیز نہیں دے سکتے، نہیں پہنچا سکتے، تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. مثلاً اب جس طرح لوگوں کا رہنے کا لائف سٹائل ہے، تو اور خصوصاً کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں، اور مساکین لینے والے بھی اور دینے والے بھی، تو ایسی صورت میں پیسے تو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی کے لیے، یا آپ کسی بھی ذریعے سے اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی وائر کے ذریعے. لیکن فزیکلی فوڈ لے کر کسی کے گھر تک جانا یا پہنچانا، بعض لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، عین بیچ سمندر کے رہتے ہیں، بعض لوگ شپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی دور پار جزیرے میں رہ رہے ہو، وہاں ان کے پاس کوئی مسکین وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ غلے کو بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں، اور یہی صورت عہد رسالت میں. اور تومہ کا لفظ اگرچہ خوراک کے لیے آتا ہے، لیکن تومہ کا لفظ کسی اور یعنی کہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ویسے صدقہ فطر میں قیمت نہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ فطر میں رقم دینے سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے یعنی کھانے پینے کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کر لے. مراد اس سے یہ کہ جیسے کوئی بچے کی فیس دے رہا ہے یا پڑھائی پر لگا رہا ہے، جیسے عام صدقات اور مالی زکوٰۃ ہوتی، تو صدقہ فطر جو ہے اس کو کھانے پر ہی استعمال ہونا چاہیے. اللہ یہ کہ آپ جب پیسہ دے دیتے ہیں تو جو جس کو دیا ہے اس شدید ضرورت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. صدقہ فطر کو نکالنے کے 2 اوقات ہیں، ایک مستحب وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے. مستحب وقت تو عید کے دن صبح سویرے نکالنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کرنا ہے جس وقت لوگ عید کے لیے نہ نکلے ہوں، یعنی کہ نکلنے سے پہلے دینا، اب عید کے لیے نہیں نکلے. اسی لیے عید الفطر کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا مسنون ہے تاکہ لوگ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکیں. اور جہاں تک جائز وقت کی بات ہے تو وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، بہت دن پہلے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یعنی فطرانے کو نکالنے کا اول وقت جو ہے وہ 28ویں کی رات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کی 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
لوگ انہیں عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی جو صدقہ وصول کرنے پر متعین ہوتے تھے، لیکن 2 دن سے پہلے نہ نکالا جائے، اور اگر نکال چکے ہیں تو بہتر ہے دوہرا لیں، کیونکہ صحابہ کی سنت یہی ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ فطر میں نائب مقرر کرنے کا جواز بھی ہے، کہ مثلاً آپ اپنا صدقہ کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بہاف پر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ مسکین کو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیتے، اور بعض اوقات آپ کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے پہنچا دے، اور صرف یہ ہے کہ یہ انہی کو دیں، انہی تنظیموں کو دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ نماز سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریبوں تک پہنچا دیں گی۔ اس کو سال بھر جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے صدقہ فطر کو، اور یہ حرام ہے۔ اگر کوئی مؤخر کرتا ہے تو اس پہ قضا تو لازم ہوگی، لیکن وہ اجر و ثواب کو دے گا۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا یعنی مکروہ میں سے آتا ہے، ہو جائے گا لیکن وہ مستحب اور جو افضل وقت ہے، یہ تقرب کا وقت ہے، وہ نکل گیا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے صدقہ ہے ایک، اور اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، اور وہ ہے فقیر لوگوں کو خوشی کے دن مانگنے سے بے نیاز کرنا۔ صدقہ فطر کا اگر وقت نکل جائے کسی وجہ سے، مثلاً آپ سوتے رہ گئے، آپ کی پوری نیت یہ تھی کہ آپ صبح صبح اٹھ کے دے دیں گے، لیکن رات آپ جاگتے رہے تو صبح آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور نماز بھی ہو گئی، قضا ہو گیا سب کچھ، نماز بھی قضا، صدقہ بھی قضا، تو ایسی صورت میں پھر صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، چونکہ یہ واجب ہے، ایک فرض ہے آپ کے اوپر، اور تو یہ مستحق لوگوں کا قرضہ ہے۔ بہرحال جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی یا جس وقت آپ کو موقع ملے گا، آپ فوراً اس کو نکال دیں گے اپنے مال میں سے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور بندوں کا حق آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح صدقہ فطر پر نائب مقرر کرنے کے بعد ادائیگی تک نائب سے یقین دہانی کروانی چاہیے کہ وہ ادا ہو گیا کہ نہیں، یعنی فقیروں کو عملاً ادا کر دیا گیا کہ نہیں، کہیں جمع جوڑ کر کے تو نہیں رکھا گیا۔ اور اسی لیے فلاحی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے کچھ اناج خرید لیں، تاکہ جو لوگ پیسے دیتے جائیں ان کے حصے کا وہ غلہ نکال کے فقیروں کو بانٹتے چلے جائیں، یا پھر ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ لیکن لوگوں کے کہے بغیر فلاحی تنظیمیں خود پہلے سے صدقہ نہیں بانٹ سکتی کہ اگر کوئی آئے گا تو بس پیسے رکھ لیں گے کہ ہم تمہارا دے چکے، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے رکھ لیا تو صدقہ نکال کے رکھ لیا نہیں ہوگا، جب کوئی کہے گا کہ میرا صدقہ نکالا جائے اور وقت پر کہے گا تو وہی دراصل صدقہ ادا ہوگا۔ اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں، لیکن یہ کہ ایک قول یہی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے، باقی سب کے لیے نہیں۔ اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر پتہ چلے بعد میں کہ جس کو صدقہ فطر دیا گیا وہ غنی تھا تو دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن لینے والے کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے۔ صدقہ فطر میں ظاہر پر معاملہ کرنا ہوگا کہ جو فقیر مسکین نظر آتا ہے اپنی گفتگو سے یا لباس سے یا حالت سے، باطن کا مالک اللہ جانتا ہے کہ کون مانگ کے کتنا امیر ہو چکا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر مسجد میں یا خیراتی منصوبوں میں نہیں دیا جا سکتا، چیریٹی کے پروجیکٹس میں نہیں دیا جا سکتا، یہ غریبوں اور فقیروں کا ویسے ہی حق ہے۔ ایک صدقہ جو ہے وہ متعدد افراد کو، اور متعدد افراد کا صدقہ ایک شخص کو دیا جا سکتا، یعنی ایک فطرانہ 5 لوگوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اور 5 فطرانے ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور فقیر آدمی جب کسی سے صدقہ فطر لیتا ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ اس میں سے اپنی طرف سے یا کسی فرد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، جس کا خرچ اس کے ذمہ، اور جس کے صدقہ فطر ادا کرنے کا انسان ذمہ دار ہو اس کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی جو آپ کی زیر کفالت ہیں اور جن کا نان نفقہ آپ کے اوپر ہے، آپ ان کو صدقہ فطر نہیں کھلا سکتے، جیسے ماں باپ ہیں یا حقیقی اولاد ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں فقیر رشتہ دار وغیرہ کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یعنی بہن بھائی ہیں یا بھانجے بھتیجے ہیں یا ان میں سے کوئی ایسا ہے تو اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی۔ صدقہ فطر اپنے علاقے والوں کو دینا چاہیے جو اسی شہر یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اس کا مال کہیں اور پر ہے، کسی اور ملک کے بینک میں ہے تو وہاں سے بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو کسی اور ملک میں بھی روانہ کیا جا سکتا ہے جہاں
فقراء کی تعداد زیادہ ہو، اس معاملے میں وسعت ہے۔ ہاں صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی کتنا ہی قریبی سرونٹ یا ہیلپر کیوں نہ ہو۔ صدقہ فطر میں عیب دار چیز نہیں دینی چاہیے، ایسا غلہ فطرانے میں دینا جس میں کوئی عیب ہو یہ ایک غلطی ہے۔ بس اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر طرح کی حمد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ